بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہ رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا۔
اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سورہ طہ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار پکارا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر واللہ میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہی کی جائے گی اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے قوانین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر دبا دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ابھی کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔